बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे काबिल, दिलेर, एफिशिएंट और अपने फ़र्ज़ की अदायगी में एक लम्हा ज़ाया ना करने वाले इंसान की। जनाब, उनका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा साहब। आपको फ़ख्र होना चाहिए, आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर इंतखाबात की ज़िम्मेदारी जो थी इस जैसे जरी जवान के ज़िम्मे थी। ये वही जरी जवान है जिन्होंने जब 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी वाला केस, आपको याद होगा, जब उन्होंने बुलाया था तो इन्होंने कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा था कि हमें इंतखाबात कराने के लिए 7 माह चाहिए। ये बंदा इतना जुर्रतमंद था कि इसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आइन में लिखी हुई चीज से मुनाफी चीज बताकर मुतमिन कर दिया था। आइन में है कि अगर असम्बलियां मुद्दत पूरी करें तो 60 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। अगर असम्बलियां मुद्दत पूरी नहीं करती, अचानक डिज़ाल्व कर दी जाती हैं, तो फिर 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। लेकिन ये इतने बाहिम्मत इंसान थे कि इन्होंने वो बात जो है वो चीफ जस्टिस के मुंह पर रिजेक्ट कर दी कि हम 3 की बजाय 7 माह में इंतखाबात करवा सकते हैं। माशाल्लाह से आज जो है पीटीआई को केपी असम्बली के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से एक धमकी लगाई है। उस धमकी के बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। उससे पहले इलेक्शन कमीशन की बैकग्राउंड और थोड़ा सा पीटीआई के साथ जो इस जुर्रतमंद हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्होंने, आपको याद होगा, सब तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये तो फख्र की बात है कि अभी रूस के इंतखाबात में मुबस्सर के तौर पर माशाल्लाह से ड्यूटी सर अंजाम दे के आए हैं। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जिन्होंने जब 14 मई को डेट दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, कि आप इंतखाबात करवाएं, इन्होंने वो हुक्म नहीं माना था। जब दोबारा इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होंगे क्योंकि मुल्क में जो हालात हैं वो साजगार नहीं हैं। इसके बाद पीटीआई से बल्ला छीनने की तहरीक चली तो ये सरे अव्वल सबसे आगे सिपा सलार के तौर पर सामने आए। इन्होंने छाती तान के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन्होंने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाए हैं वो इनकी पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये अहल नहीं है कि ये अपने बल्ले के निशान पर इलेक्शन में जा सके। लेकिन इन्होंने तो बल्ला छीन लिया, लेकिन खुद से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इनको तो बल्ला छीन के फिर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक सियासी जमात के सामने एक सियासी पार्टी की तरह बनकर सामने आए थे। इन्होंने 15 दिसंबर को, आपको याद होगा, वो रात 12 बजे का वक्त था, मुकाम था सुप्रीम कोर्ट और हस्ती थी हमारे काबिल फ़ख्र मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने फैसला सादर फरमाया कि पीटीआई ने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उनको बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता, और बल्ला छीन के दे दिया जनाब जर्री जवान, जनाब काबिल फ़ख्र सबूत पाकिस्तान, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हाथ में। लेकिन वहां भी जी नहीं भरा। उसके बाद आ गया इनका बाइसनेस। देखें, जब बल्ला छीन लिया गया उसके बाद दो ऐसी सियासी जमातें आई जिनके साथ जो सलूक था वो शफकत पिदर के मानंद था। उन्होंने बाप की तरह उन पार्टियों के सर पर हाथ रखा, उनको कहा जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। उनमें पहली जमात थी अवामी नेशनल पार्टी, ANP। उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, लेकिन उनको लालटेन थमा दी गई, जाओ ढूंढो वोटर, इसी की रोशनी में जाके सीटें जीतो और अपनी आज़ादी को इंजॉय करो। इसके बाद दूसरी पार्टी सुरमा पार्टी, जिसका नाम है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, जिसके जनाब सदर मोहतरम जनाब परवेज खटक साहब सामने आए और उन्होंने पार्टी रजिस्टर हुए बगैर जो कुछ कर सकते थे किया। लेकिन जब पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हीं मौसूफ के सामने आए तो उनको ना सिर्फ इंट्रा पार्टी के बगैर कराए बगैर पार्टी का निशान दे दिया गया, बल्कि फखर से जो उन्होंने पार्टी निशान मांगा था, इनके सर पर पगड़ी रख दी गई कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इसके बाद जी एक स्टोरी है, पीटीआई ने इस मुल्क के कानून और आइन की हर जगह हर दफा उसको फॉलो किया, उसको मुकद्दम माना कि हम आइन और कानून के मुखालिफ या मुखालिफ सिमत में नहीं जाएंगे। उन्होंने दोबारा मार्च के पहले हफ्ते में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दी। जो डायरेक्शन जनाब मोहतरम मकाम काजी फाइज ईसा साहब ने सादर फरमाई थी, मनवान उस पर अमल करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए। आज तारीख है जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 मार्च।
جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ٹیکنیکلی ہو چکا ہوگا 29 مارچ۔ یہ سٹوری جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے جناب 5 مارچ کی، یہ ڈان میں چھپی تھی اس سٹوری کا۔ اس سٹوری کو سنیے، جو ظلم ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے بلہ چھیننے کا، پھر مخصوص نشستیں چھیننے کا، اور اب جو تیسری کاروائی ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ آئیے جی سنیے، یہ 5 مارچ کی سٹوری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حال ہی میں ہونے والے متنازع انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج اور دیگر مطلوبہ دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی اور جلد از جلد اس حوالے سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق نومنتخب پی ڈی آئی چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر علی خان نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کی تمام مطلوبہ دستاویزات الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کرا دی گئی ہیں۔ عام انتخابات کے شیڈیول کا اعلان عنقریب ہونا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو جلد از جلد ہمارا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے ایک بیان میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب، جو نگران حکومت میں اس وقت پی ٹی آئی کے بہت مخالف بڑھ چڑھ کر بیانات دیتے تھے، ان کا مرتضی سولنگی کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے بارے میں ریمارکس پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کے بیان نے ان کے متسبانہ کردار پر مہر ثبت کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ہفتہ 2 دسمبر کو ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کے دیگر تمام عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے مخالفین انٹرا پارٹی انتخابات پر پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اسے الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن قرار دے رہے ہیں۔ مرکزی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن ناقص اور دھاندلی زدہ انٹرا پارٹی انتخابات کا نوٹس لے۔ پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے ایک اکبر ایس بابر پہلے اعلان کر چکے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے۔ تو جناب انہوں نے رجوع تو نہیں کیا، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ 5 مارچ کو جمع کرائے گئے انتخابات کے نتائج پر آج 28 مارچ کو 23 دن گزرنے کے باوجود جناب معزز، جرأت مند، دلیر، قابل فخر ثبوت آف پاکستان جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب، انہوں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ان کی دھمکی کی طرف۔ 22 فروری کو پنجاب اسمبلی معرض وجود میں آئی محترمہ جو ہیں سپوتے نواز شریف صاحبہ، دختر نیک اختر صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی۔ اس کے بعد جناب اس سیشن میں پہلے اس سے 2 دن پہلے بلکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی اس کا واک آؤٹ کرتی ہے، بائیکاٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے غیر آئینی، غیر قانونی کام کی دوسری قسط کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ قسط کیا تھی؟ مخصوص نشستوں پر ڈاکہ۔ مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی، اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ جناب محترم المقام کوئی ایکشن نہیں لیتے الیکشن کمشنر صاحب، اور وہ خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں، بالکل سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چیف منسٹر آف پنجاب کا انتخاب ہوتا ہے، مخصوص نشستیں الاٹ کیے بغیر پی ٹی آئی کی، وہ بھی کیس چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد مرکز میں یہی کارروائی ڈالی جاتی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، نشستیں الاٹ کی جاتی ہیں، پی ٹی آئی روتی رہ جاتی ہے، جو مرضی وہ آئین اور قانون کو فالو کر کے جتنے اعتراضات ہیں دور کرتی ہے، لیکن نہیں، ان کی مخصوص نشستیں بھی انہیں نہیں ملتی۔ پھر صدر کا بھی انتخاب ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہو جاتا ہے، سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آخری کام جو ہے وہ ہے سینٹ کا انتخاب، جس میں سے پنجاب اسمبلی سے 7 سینیٹر منتخب ہو کر آ چکے ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان کے تقریباً 11 لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو کے آ گئے ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی دوران جو کے پی میں خیبر پختونخوا میں گورنر اور سی ایم کی طرف سے ایک چل رہا ہوتا ہے کہ آپ اجلاس بلا لے، آپ اجلاس بلا لے، آپ نہیں بلا سکتے، آپ نہیں بلا سکتے۔ گورنر صاحب سمری جاری کر دیتے ہیں کہ اجلاس بلا لے، لیکن حکومت اجلاس نہیں بلاتی صوبائی۔ اس کے بعد معاملہ جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر یہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا، اس کی ہیئرنگ ابھی جاری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک وارننگ جاری کر دی جاتی ہے، اور وہ وارننگ کیا ہوتی ہے؟
کہ اگر مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا تو کے پی میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا حکومت کو خبردار کیا کہ اگر مخصوص نشستوں پر حلف نہیں لیا گیا تو کمیشن صوبے میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ وہی مجبور الیکشن کمیشن ہے جو پنجاب میں مجبور نہیں ہوتا، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو سندھ میں بھی مجبور نہیں ہوتا، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو وفاق میں مجبور نہیں ہوتا۔ اب وہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات ملتوی کرانے سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے حق سے کسی ووٹر کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کو واضح اختیار حاصل ہے کہ وہ درخواست گزاروں سے حلف لینے کے لیے متعلقہ انتظامیہ کو ہدایات کرے۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اسپیکر کے پی اسمبلی عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستوں پر حلف تک خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کر سکتا ہے۔ یہ وہی ہے ہمارے قابل فخر ادارے جنہوں نے 14 مئی کو الیکشن کمیشن کے آرڈرز نہیں مانے تھے، جنہوں نے بلہ چھینا، جنہوں نے مخصوص نشستیں چھینی، جس میں ایک پارٹی کی طرح ان کا رول بن کر سامنے آیا۔ لیکن کہیں بھی وہ جو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا احساس کہ اس ملک میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور آپ کے کردار کو کیسے یاد رکھا جائے گا، وہ بھول گئے۔ انہوں نے ہمت سے کام لیا۔ رشیا کے کامیاب ترین انتخابات منعقد کرانے کے بعد، پیوٹن صاحب کو جیت کی مبارک دینے کے بعد وطن واپس آتے ہیں اور آتے ہی پی ٹی آئی سے رہی صحیح سیٹیں بھی چھیننے کی طرف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ سینٹ کی نشستیں جو ہیں کے پی حکومت سے، وہ سب سے بڑا پورشن بنتا ہے پی ٹی آئی کا، سنی اتحاد کونسل کا۔ لیکن یہ جو کام شروع ہوا ہے اس کے بعد اب یہی پریڈکشن کی جا سکتی ہے، یا تو وہاں انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے یا پھر مجبور کر دیا جائے گا جو فیصلہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے اس پر منوعن صوبائی حکومت عمل کرے، اور جو 8 نشستوں پر جس پر اتنی بحث چلی، مخصوص نشستوں پر ایکسٹرا نشستیں جو دوسری پارٹیوں کو دے دی جائیں گی، ان پر پی ٹی آئی جو ہے وہ سرنڈر کرے۔ پی ٹی آئی عزت مآب جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے احکامات کو سرنگو ہو کر ان کے سامنے کورنش بجا لائے اور احکامات کو منوعن عمل کراتے ہوئے وہاں پر انتخابات کرائے، اور جو مرکز ان سے نتائج چاہتا ہے مطلوبہ نتائج ان تک پہنچائے جائیں اور اپنی فرمان برداری کا ثبوت دیا جائے۔ دیکھتے آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اب اگلا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف کیا کرتا ہے۔ اس حوالے سے جڑے رہیے گا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔